إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریف کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک للہ کو زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات امام الانبیاء افضل البشر خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ آج کچھ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں تو کیسی لڑکی کا انتخاب کریں. کچھ لوگ اپنے بال بچوں کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ اپنا نکاح کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ اپنے بھائیوں کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کی نگرانی میں جو لوگ ہیں ان کا نکاح کروانا چاہتے ہیں. اب ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کا انتخاب کیسا ہو. ظاہر سی بات ہے، سب کے من میں یہی بات بیٹھ رہی ہوگی اور سب کا خیال میں یہ آ رہا ہوگا کہ لڑکی جیسی بھی ہو، نیک ہو، خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، دیندار ہو. یہ من میں خیال آتا ہے، یہ فطری چیز ہے. انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی بات پر آپ کے سامنے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. ایک بات اچھی طریقے سے جان لیجیے کہ ہمارے یہاں دنیا میں جو کامیابی کا تصور ہے وہ یہ من میں بیٹھا ہوا ہے کہ لڑکا بزنس مین ہو، سرکاری نوکری والا ہو، اچھے عہدے پر ہو، اچھی تنخواہ کماتا ہو، اپنا گھر بار ہو، آرام اور سکون کے لیے گاڑیاں ہو اور اچھی زندگی ہو، سب کو لے کر کے چلتا ہو، سب کے حقوق کو ادا کرتا ہو. ہمارے یہاں یہ کامیابی کا تصور بیٹھا ہوا ہے. لیکن اسلام کے اندر میں کامیابی کا یہ معیار بتلایا گیا ہے کہ آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو.
دنیا اور آخرت میں کامیاب کیسے ہو اس کا کچھ فارمولا قرآن اور حدیث میں بتلایا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے جائے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے جائے اور جنت میں اپنے آپ کو داخل کر لے، فقد فاز، وہ آدمی کامیاب. تو یہ دو فارمولا ہمیں قرآن میں بتلایا گیا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور جہنم کی آگ سے بچا کر کے ایسے اعمال کرنے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو جائے اور اپنے رحمت کی بنیاد پر ہم کو جنت میں داخل کر دے. یہ معیار بتلایا گیا. اور ہمارے یہاں اسلام کے اندر میں یہ بھی ہے کہ آدمی کا کامیابی یا آدمی کی کامیابی دنیا سے لے کر کے آخرت تک، صرف ہمیں دنیا کے اندر میں کامیابی کو نہیں تلاش کرنی چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہوئے کہ نہیں. تو دنیا اور آخرت یہ دونوں کی کامیابی دراصل یہی کامیابی ہے. ہمیں ان دونوں فارمولوں کو اپنے دنیا میں اپنی زندگی میں نافذ کرنی ہے. اور وہ یہ کہ اولاد نیک ہو. ہر آدمی چاہتا ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اولاد، صالح اولاد عطا کرے. ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے اور آدمی اپنے حق میں، اپنے اولاد کے حق میں یہ دعا بھی کرتا ہے. کرنا بھی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کامیابی کا جو دار و مدار بتلایا ہے دنیا اور آخرت میں، وہ نیک اولاد کی بنیاد پر بتلایا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. آدمی مر گیا، اب اس کو ثواب نہیں مل سکتا، لیکن مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے اس وقت جب اس نے اپنی زندگی میں 3 اچھے کام کیے. ان 3 اچھے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے ولد صالح یدعو له، اس نے اپنی زندگی میں نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہو، وہ نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہو. تو مرنے کے بعد اس کی کامیابی اور اس کے اعمال کا سلہ ملتے رہنا، جاری رہنے کا وہ فارمولا بتایا گیا وہ کہ اپنے پیچھے میں نیک اولاد کو چھوڑ کر کے جائے. دوسری حدیث میں سنن نبی داؤد کی حسن درجی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کا نیک اولاد اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اس آدمی کے درجات کو اونچا کر دیتا ہے. وہ آدمی حیرت سے مارے اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے درجات کو کیسے اونچا کر دیا گیا، کیسے بلند کر دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے بیٹے کی وجہ سے، تیرے بیٹے نے تیرے حق میں دعا کیا جس کی وجہ سے تیرے درجات کو بلند کر دیا گیا. تو ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں ہمیں یہ پتا چلا کہ آدمی اپنے پیچھے میں نیک اولاد کو چھوڑ کر کے جائے تو وہ نیک اولاد اس کے حق میں دعائیں کرتی ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طور میں نیک خاندان کے بارے میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء. جو آدمی نیک ہو، اس کی اولاد بھی نیک ہو، اس کی ذریت بھی نیک ہو، تو کل جنت میں یہ سارے کے سارے داخل ہوں گے. آپ بھی داخل ہوں گے. اگر آپ کی ذریت، آپ کی اولاد نیک ہوگی تو وہ بھی آپ کے ساتھ جنت کے اندر میں داخل ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے بھی عمل میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا. آپ نے، آپ کے بال بچے نے دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں آپ سب جنت کے اندر میں داخل ہوں گے ہنسی خوشی، بالکل شاداب ہنسی خوشی کے ساتھ.
تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو نیک بننے کی تعلیم دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ دعا بھی کرتے ہیں، دعا کرنے کے لیے درخواست بھی کرتے ہیں، دعا کر رہی ہے ہماری اولاد نیک ہو۔ اولاد نیک کیسے ہو؟ کیسے آپ کی اولاد نیک ہو؟ اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کچھ باتیں بتلائی۔ ان باتوں کو بہت باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور بہت باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی جو آپ کے سامنے میں سوال رکھا گیا کہ ہم سب نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کس عورت کا انتخاب ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، الدنیا کلھا متاع، یہ ساری کی ساری دنیا ایک متاع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس ایک تھوڑے سے وقت کے لیے فائدہ اٹھایا جائے، ورنہ یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، فنا چیز ہونے والی ہیں۔ آپ کی ضرورت کے مطابق اپنی چیز کو لے لیجیے، یہ متاع۔ اب وہ ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ میں رہنے والی نہیں ہیں، یا تو وہ فنا ہو جانے والا ہے یا تو آپ فنا ہو جانے والے ہیں۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ متاع ہے، تھوڑے وقتوں کے لیے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر متاع الدنیا، دنیا میں جو متاع ہے، جو بہترین چیز ہے، جو جس سے فائدہ اٹھایا جائے، المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے۔ ان تمام متاع میں، تمام چیزوں میں سب سے بہترین اگر متاع ہے تو وہ عورت ہے۔ عورت بھی فنا ہو جانے والی ہے یا آپ بھی فنا ہو جانے والے ہیں، لیکن ان متاع میں سب سے بہترین متاع کہا گیا ہے تو نیک عورت کو کہا گیا، المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے کہ اگر آپ انتخاب لڑکی کا کرنا چاہتے ہو تو کیسی لڑکی کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے یہاں جو کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے، ہم خاص طور سے اپنے نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں جن کے من میں یہاں آج کے دور میں یہ تصور بیٹھا ہو کہ لڑکی بہت خوبصورت ہو، اسمارٹ ہو، پڑھی لکھی ہو، لمبی ہو، آنکھ اچھی وغیرہ وغیرہ، ان کے یہاں ایک تصور بیٹھا ہوتا ہے۔ لیکن یہ معیار نہیں ہے۔ ہمیں جو کامیابی کا معیار بتایا گیا وہ یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے جو نکاح کیا جائے گا وہ 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جائے گا۔ لمالہا، اس کی مالداری کی بنیاد پر، ولحسبہا، اس کی خاندانی شرافت کی بنیاد پر، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، ولدینہا، اور اس کی دینداری کی بنیاد پر۔ یہ 4 چیزوں کو دیکھ کر کے آپ کو چاہیے کہ آپ نکاح کیجیے۔ جب بھی آپ اپنی کسی لڑکی، اپنے بہن کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، یا اپنے بیٹے کے لیے، یا اپنے کسی زیر نگرانی مرد کے لیے چاہتے ہو کہ اچھی لڑکی کا انتخاب ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 4 چیزوں کا حکم دیا کہ آپ 4 چیز دیکھ کر کے لڑکی کا انتخاب کر لیجیے۔ ان میں سے ایک یہ، لڑکی مالدار ہو، خاندانی شرافت ہو، اور لڑکی خوبصورت بھی ہو، اور لڑکی دیندار بھی ہو۔ اب ان 4 چیزوں کی الگ الگ حکمتیں ہیں، اگر ہم ان حکمتوں کو بیان کرنے جائیں گے تو بات طویل ہوتی چلی جائے گی۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا پھر کبھی ہم اس موقع پہ آپ کو بیان کریں گے، کسی موقع پہ۔ تو 4 چیزوں میں سے ایک چیز کہا گیا ہے، ولدین، یہاں دینداری کی بنیاد پر آپ لڑکی کا انتخاب کر لیجیے۔ اگر آپ کے پاس میں کہیں سے رشتہ آتا ہے، لڑکی بہت مالدار ہے، بہت خوبصورت ہے، اور خاندانی شرافت بھی ہے، لیکن دینداری نہیں ہے۔ ایک دوسری جگہ سے کہیں سے رشتہ آتا ہے آپ کے پاس میں کہ لڑکی نہ تو مالدار ہے، خاندانی شرافت اتنا بھی اچھا نہیں ہے، کوئی اونچا خاندان نہیں ہے، کوئی اعلیٰ کوالٹی کا، کوئی رائل فیملی سے بھی نہیں ہے، یا کوئی بہت زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہے، لیکن ہاں ماشاءاللہ دیندار ہے۔ آپ کے دونوں جگہ سے رشتے آ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے
آج کے دور کے حساب سے ہمارے نوجوانوں میں یہ تصور بیٹھا ہوا لڑکی بہت مالدار ہے، بہت خوبصورت ہے، اسی طرف جھک جاتے ہیں. یہ آپ کی کامیابی نہیں ہے. آپ وقتی طور پہ اپنے من چاہنے کے مطابق کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن معاف کیجیے آگے چل کر کے آپ ناکام ہوں گے، یہاں سے لے کر کے آخرت تک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین. اگر انتخاب کا معاملہ آئے کہ دو جگہ سے رشتہ آیا ہے، یہ معاملہ ہے، تو ہم کس لڑکی کو ترجیح دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، دیندار لڑکی کو اختیار کر، دیندار لڑکی کو ترجیح دے. اگر تو نے دیندار لڑکی کو ترجیح نہیں دیا اور کسی مالدار اور خوبصورت لڑکی کو ترجیح دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تربت یہ رات تو خاک آلود ہو جائے، تیری زندگی تباہ و برباد ہو جائے. تو ان احادیث سے ہمیں پتا چلا کہ بہترین عورت ہمارا انتخاب ہونا چاہیے، ہماری اپنی چوائس ہونی چاہیے، بہترین عورت، نیک عورت. اس لیے کہ مالداری پر کبھی نہ کبھی زوال آ سکتا ہے، خوبصورتی ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی چیز ہے، خاندانی شرافت پر ڈھبا لگ سکتا ہے، لیکن دینداری پر کبھی آنچ نہیں آ سکتی. اگر آپ نے دیندار لڑکی کو ترجیح دیا ہے اور دیندار لڑکی کو اپنے گھر میں لا کر کے رکھا ہوا ہے، تو ماشاء اللہ آپ کا گھر ایک دیندار دینی ماحول میں پرورش پائے گا. اس پر کبھی کوئی ڈھبا نہیں لگ سکتا، اس پر کبھی کوئی آنچ نہیں آ سکتی، اس پر کبھی کوئی پریشانی نہیں آ سکتی اگر گھر میں آپ کے کوئی دیندار بہو ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیندار لڑکی کو ترجیح دیجیے. اس کا فائدہ دیکھیے، ایک واقعہ دیکھیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے والد مبارک رحمۃ اللہ علیہ کسی کی یہاں غلام تھے، اور غلامی کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے آقا کا، ان کے مالک کا گارڈن تھا، باغ تھا، اسی باغ کے دیکھ ریکھ کرتے تھے، رکھوالی کیا کرتے تھے. ایک دن ان کے مالک نے آ کر کے کہا کہ میری بیٹی ہے اور میری بیٹی کا رشتہ بہت جگہ سے آتا ہے، اچھے اچھے گھرانے سے آتا ہے، تم سے میں مشورہ طلب کرنا چاہتا ہوں کہ تم مشورہ دو، ہم کون سے گھرانے کو ترجیح دیں اور کس گھرانے میں اپنی لڑکی کا رشتہ طے کریں. مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں عربوں کے یہاں یہ معاملہ تھا کہ وہ لوگ خاندانی شرافت کو ترجیح دیا کرتے تھے، خاندانی شرافت کی بنیاد پر نکاح کیا کرتے تھے. یہودی مالداری کی بنیاد پر نکاح کرتے تھے اور عیسائی خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں، لیکن امت محمدیہ یہ دینداری کی بنیاد پر نکاح کرتی ہے. غیروں کے یہاں ہو سکتا ہے کسی اور بنیاد پر نکاح کرتے ہوں، لیکن ہمارے یہاں پہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں دینداری کی بنیاد پر نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جب انہوں نے یہ بات سنی تو کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دینداری کی بنیاد پر نکاح ہونی چاہیے، تو میرے سامنے میں ایک دیندار آدمی دکھ رہا ہے، لہذا اس کے آقا نے، ان کے مالک نے اپنی لڑکی کا رشتہ نکاح اس عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا، جس کے نتیجے میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے جو کہ عظیم محدث تھے. یہ دینداری کا نتیجہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں دیندار لڑکی کو لے کر کے آئیں گے تو آپ کے گھر میں ایک دینی ماحول پرورش پائے گا. اگر آپ کے گھر میں دیندار بہو ہوگی تو آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی، ورنہ اگر آپ نے صرف دینداری کو چھوڑ کر کے مالداری کی بنیاد پر عورت سے نکاح کر لیا، خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح کر لیا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے زیادہ فتنہ مضر عورتوں کے لیے کرتا ہوں. سب سے زیادہ مردوں کے لیے فتنہ جو ہے وہ عورت ہے. عورت مردوں کے لیے کب فتنہ بنے گی؟ یہ اس بنیاد پر جب عورت دیندار نہ ہو یا تقوی والی نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو. اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو کبھی یہ نہ کہہ دے
عورت کا انتخاب کرو. جب آپ نیک عورت کا انتخاب کریں گے تو آپ کے گھر میں جو نیک عورت آئے گی اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ نیک پیدا ہوں گے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں نیک اولاد کے تعلق سے کہ ہمارے اور آپ کی نیک اولاد کیسے بنے. کچھ اور بہت سی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلائی ہیں. انشاءاللہ اگلے خطبے میں آپ کو بتلایا جائے گا. لیکن آج کے خطبے کا پیغام ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے دنیا کی چیزیں, دنیا کی متاع بہت قلیل ہے, تھوڑی ہے. یہ ساری کی ساری فنا ہو جانے والی ہے, ختم ہو جانے والی ہے. ہمیں اور آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ ان کے پیچھے مت بھاگیے, آپ دینداری کو ترجیح دیجیے, آپ دیندار عورت کو گھر کے اندر میں لائیے. ورنہ آپ دیکھ لیجیے ہمارا اور آپ کے گھرانے کا کیا ماحول ہے. ہم اپنے گھر میں کوئی دیندار بہو نہیں لے کر کے آتے, کوئی خاندانی شرافت والی یا کوئی ایسی نئی عورت نہیں لاتے جو اسلامی طرز پر پلی بڑی ہو. آج نتیجے میں ہمارے گھر میں کیسا ماحول ہے آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. آج ماحول ہے اسی وجہ سے محدثین کو جنم دینا چھوڑ دیا, اسی وجہ سے ماؤں نے علماء کو جنم دینا چھوڑ دیا, اسی وجہ سے ماؤں نے عظیم عظیم دانشوروں کو پیدا کرنا چھوڑ دیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ دیندار نہیں. پہلے آپ خود دیندار بنیے. اور ہمارے نوجوانوں کے یہاں یہ بھی تصور بیٹھا ہوتا ہے یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے: خوبصورتی, مالداری, خاندانی شرافت اور دینداری. ایک بات میں ان سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ تلاش کرتے ہیں 4 چیز صرف اور آپ کے لیے نہیں ہے, یہ عورتوں کے لیے بھی ہے. وہ عورتیں وہ بھی چاہتی ہیں کہ ہمارا ہونے والا شوہر خوبصورت ہو, ہمارا ہونے والا شوہر مالدار ہو, ہمارا ہونے والا شوہر خاندانی شرافت میں ہو اور ہمارے ہونے والا شوہر دیندار ہو. دونوں کے لیے حکم ہے کہ اگر ان کے پاس بھی کوئی 2 جگہ سے رشتہ ہے یا 3 جگہ سے 4 جگہ سے رشتہ ہے تو ان کا انتخاب کرنا چاہیے, ان کو انتخاب کرنا چاہیے دیندار لڑکے کو. آپ کسی اپنے ہونے والے عورت میں, اپنے ہونے والی بیوی کے اندر میں یہ 4 چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں, وہ چیزیں اپنے اندر میں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ مالدار نہیں ہیں, اگر آپ کے پاس میں خوبصورتی نہیں ہے تو اپنے اندر میں دین اور اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اندر میں دینداری اور اخلاق کی بنیاد پر اچھی لڑکی کو آپ کے نکاح میں دے دے گا. لیکن ہمارے یہاں معاملہ ایک طرف کا چلتا ہے. ایک طرف کا کیا معاملہ چلتا ہے؟ یہ کہ بس لڑکی یہ 4 چیزوں کی بنیاد پر ہونا چاہیے, لڑکا بھی 4 چیزوں کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اگر آپ کوشش کر رہے ہیں, آپ ڈھونڈ رہے ہیں 4 چیزیں, تو لڑکی بھی اس بات کے لیے کوشش کرتی ہوگی کہ ہمارے ہونے والے شوہر میں 4 چیزیں موجود ہوں. آپ اپنے گھر میں اپنی بچیوں کے یہاں یہ اخلاق پیدا کیجیے, یہ دینداری پیدا کیجیے, اور اپنے بچوں کے یہاں دینداری پیدا کیجیے. جب شوہر اور بیوی دونوں تقوی والے ہوں گے, دونوں دیندار ہوں گے, دونوں اسلام کے راستے پر چلنے والے ہوں گے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ طور کے اندر میں کہ ایک اچھا خاندان, ایک بہترین خاندان, ایک نیک خاندان وجود میں آئے گا, اور یہ خاندان دنیا کے اندر میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی یہ خاندان جنت کے اندر میں جائے گی. تو سب سے پہلے اپنے اندر میں اخلاق اور دینداری پیدا کی, کیونکہ آپ کی ہونے والی بیوی بھی یہی چاہتی ہے کہ بھلے سے ہمارا شوہر بہت زیادہ اسمارٹ اور خوبصورت نہ ہو, بہت زیادہ مالدار نہ ہو, 2 پیسے عزت سے کمانے والا ہو, خاندانی شرافت ہو نہ ہو, لیکن ہمارے ہونے والے شوہر کے اندر میں دینداری ہو, تقویٰ ہو, پرہیزگاری ہو. بہت ساری ہماری بہنیں ایسی ہیں, لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم صرف مالداری کی بنیاد پر اور خوبصورتی کی بنیاد پر ترجیح دے دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری بہت سارے دینی بہنیں اور ہماری ایمانی بہنیں بیٹھی رہ جاتی ہیں. 30 سال 35 سال 40 سال گزر جاتے ہیں, ان کا نکاح نہیں ہوتا ہے. ہم صرف خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح کرنا چاہتے ہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمر تھی آپ جب ہم جانتے. ہم سب سیرت کی کتاب پڑھتے ہیں, دن رات اللہ سے دعا کرتے, اللہ ہمیں سنت پر چلا, اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا,
اللہ ہمارے گھر کو پاکیزہ بنا دے، اللہ ہمارے گھر کو نیک بنا دے، اللہ ہمارے اولاد کو صالح بنا دے، اللہ ہمارے گھر میں برکت عطا فرما، تو کیسے ہوگی آپ کے گھر میں برکت؟ کیسے آپ کے گھر میں ایمان اور صالح چیزیں پیدا ہوں گی؟ نیک عورت کی بنیاد پہ۔ نیک عورت آپ کی زندگی کے لیے بہت بہترین متاع ہے، آپ اس کو اختیار کیجیے۔ اس کو اگر آپ لے کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی عورتوں کی تعریف فرمائی ہے جو نیک عورت ہو۔ اگر نیک عورت آپ کی زوجیت میں ہوگی، آپ کی نکاح میں ہوگی، تو آپ کا دل سکون سے رہے گا۔ آپ جب باہر میں کام میں مبتلا ہوں گے، کام کاج میں مصروف ہوں گے، تو آپ کو اس بات کی اطمینان ہوگی کہ میرا گھر میں میری عورت، میری بیوی میرے گھر کی دیکھ ریکھ کر رہی ہوگی اچھے طریقے سے۔ آپ کی بیوی جب دیندار ہوگی تو آپ کو اس بات کا اطمینان ہوگا کہ میرے بچے کی پرورش دینداری کی بنیاد پر ہو رہی ہوگی۔ آپ کی بیوی جب نیک ہوگی تو آپ گھر باہر میں جا کر کے اس بات کے لیے مطمئن اور اطمینان سے ہوں گے کہ میرے گھر میں دینی مزاج پیدا ہو رہا ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے کسی عورت کو ایسے انتخاب کیا جو دیندار نہیں ہے، خوبصورتی کی بنیاد پر اور صرف مالداری کی بنیاد پر اپنے گھر میں لائے ہیں، تو معاف کیجیے، آپ نہ گھر میں سکون سے رہ سکیں گے اور نہ باہر میں سکون سے رہ سکیں گے۔ بہت بڑی حکمتیں ہیں عورت، نیک عورت کے لیے، اور بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو اس سلسلے میں بتایا جائے گا۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنے اولاد کو نیک بننا چاہتے ہیں، نیک بنانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد صالح ہو، جو بچے پیدا ہوں نیک پیدا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مقدر میں نیکی ہی نیکی لکھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد کے مقدر میں دنیا اور آخرت میں کامیابی ہی کامیابی لکھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک عورت کو ترجیح دیں۔ اس کے علاوہ اور کئی ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلائی ہیں، انشاءاللہ جمعہ کے اگلے خطبے میں آپ کو بتلایا جائے گا۔ بس آج کے خطبے کا پیغام یہی ہے کہ سب سے پہلے جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ نیک عورت کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ نیک عورت کی بنیاد رکھیے۔ نیک عورت کی بنیاد جب آپ رکھیں گے تو آپ کے گھر میں بھی سکون ہوگا۔ نیک عورت کی بنیاد جب آپ رکھیں گے تو آپ کے بچے بھی نیک پیدا ہوں گے۔ نیک عورت کی بنیاد پر جب آپ نکاح کریں گے، نیک عورت کی بنیاد پر جب آپ نکاح کریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو نیکی کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عورت یا دیندار عورت کی بنیاد پر نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم نے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں اس بات کی توفیق عطا فرما یا ان کے لیے اتنے اسباب مہیا فرما کہ وہ اپنا قرضہ ادا کر سکیں۔ الہ العالمین جو بچے اور بچیوں کے رشتوں کے تعلق سے پریشان ہیں الہ العالمین ان سب کی مدد فرما۔ الہ العالمین جو اپنے روزی روزگار کے تعلق سے پریشان ہیں یا اپنے روزی روزگار کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں الہ العالمین تو ان کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ الہ العالمین جو بچے اور بچیاں امتحانات دے رہے ہیں الہ العالمین تو ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ الہ العالمین مسلمان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین دنیا کے اندر میں جہاں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں الہ العالمین تو ان سب کی مدد فرما۔ الہ العالمین اسلامی مدارس کی اور مساجد کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین مسلمان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے ائمہ، ہمارے دعات اور ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جیے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہیں لوگوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔